الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. حضرات گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے. ہم سب اس کی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں منتقل ہونے والے ہیں. ایک ایسے موقع سے اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرنا، یہ سب سے بڑا فریضہ ہے. اور عبادتوں کی جو سب سے بڑی بلندی ہے اور سب سے افضل عبادت ہے وہ نماز کی عبادت ہی. نماز کی روح اس کے اندر کا خشوع ہے، خضوع ہے، اس کی کیفیت ہے، اس کی روح ہے. اور یہ احساس ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، جسے حدیث جبریل میں فرمایا گیا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں بیان فرمایا، اور پھر ایمان کے بارے میں بیان فرمایا، پھر احسان کے بارے میں بیان فرمایا. اور احسان کی یہ تعریف کی کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کر رہے ہو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، کہ وہ حاضر اور ناظر ہے، وہ قریب ہے، وہ دور نہیں ہے، وہ سننے والا، جاننے والا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تم اسے نہیں دیکھ پاتے، اور یہ صلاحیت انسانی آنکھوں میں نہیں دی گئی ہے کہ وہ اسے دیکھ سکے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. تو کم سے کم درجہ احسان کا یہ ہے کہ تم اس بات کا یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور یہ اقامت صلاۃ کا حصہ ہے. ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ہم نماز پڑھنا، نماز ادا کر لینا، لیکن اس کا بڑا درجہ اقامت الصلاۃ ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. نماز کو قائم کرنے میں وہ تمام باتیں داخل ہیں جو نماز کی کیفیت کے اندر ترقی پیدا کرنے والی اور نماز کو خوبصورت بنانے والی. حضرت حاتم الاصم جو ایک بڑے عالم اور بزرگ گزرے، انہوں نے فرمایا کہ جب میں نماز کا ارادہ کرتا ہوں تو میں اچھی طرح وضو کرتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہوں. مجھے کہاں نماز پڑھنی ہے وہ جگہ میں چنتا ہوں، اور اس کے بعد میں دل میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت میرے اور قبلے کے درمیان ہے، جنت میرے دائیں جانب ہے، جہنم میرے بائیں جانب ہے، اور میں پلسرات پہ کھڑا ہوں. ملک الموت میرے پیچھے ہے، وہ فرشتہ کہ جو روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے وہ میرے پیچھے کھڑا ہے، اور کسی وقت بھی میری روح قبض ہو سکتی ہے. اس کیفیت کے ساتھ میں نماز ادا کرتا ہوں. میں تکبیر کہتا ہوں، اکبرو تکبیراً بتحقیق، پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ان تمام جھمیلوں سے، پریشانیوں سے، الجھنوں سے جو مسجد کے باہر ہمارے ساتھ تھیں، ان سب کو چھوڑ کر میں اب اللہ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں. اور میں یہ مان رہا ہوں کہ میری زندگی کی مصیبتیں بہت بڑی ہو سکتی ہیں،
دنیا کے ظالم بہت بڑے ہو سکتے ہیں، دنیا کے مسائل بہت بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کے سامنے، اللہ کی معافی کے سامنے، اللہ کی توجہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب اللہ چاہے، جس مسئلے کو چاہے، جس طرح چاہے، پلک جھپکتے حل فرما دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ مشکل نام کی، ناممکن نام کی اس کے پاس کوئی چیز نہیں، اس کے فیصلے پر ہے، اس کی قدرت پر ہے۔ اس دھیان کے ساتھ میں اللہ اکبر کہتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، مجھ سے بڑا، میری طاقت سے بڑا، میری صلاحیتوں سے بڑا، میرے اسباب سے بڑا، میرے وسائل سے، میرے علم سے، میری دولت سے، دنیا کے تمام خزانوں سے۔ اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت کے اظہار کے ساتھ حضرت حسن فرماتے تھے کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور دھیان کرتا ہوں اور نیت کی کیفیت اپنے ذہنوں میں لاتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، میں لگتا ہے میں بے ہوش ہو جاؤں گا، یہ سوچ کر کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، میں کس خالق اور مالک کے سامنے کھڑا ہوں، جس کے میرے اوپر کتنے احسانات ہیں، سانسیں اس کی دیوی، نگاہیں اس کی دیوی، سوچ اور دل اور دماغ کی طاقت اور یہ ہاتھ اور بدن کا سلامت ہونا، یہ سب اللہ کی جانب سے۔ اس نے مجھے چنا، اس نے مجھے توفیق دی، مجھے عام جانوروں سے نکال کر انسان بنایا، انسانوں میں مومن بنایا، ان میں نمازی بنایا، ان میں اپنے دربار میں بلایا، اور دنیا کی جو سب سے اعلیٰ درجے کی کیفیت ہو سکتی ہے وہ نماز کی کیفیت۔ یعنی اگر پوچھا جائے کہ انسان اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ خوبصورت کب ہوتا ہے؟ جب وہ نماز کے اندر ہوتا ہے، جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ جب ہم یہ سوچتے ہیں، حضرت حاتم اسم فرماتے پھر میں تلاوت کرتا ہوں، وَأُرَتِّلُ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، میں قرآن کو اس کے آداب کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، اپنی آواز سے قرآن کو خوبصورت بناؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی کہ جس طرح قرآن مجید کو پڑھنے کا حکم دیا، اس طرح میں قرآن مجید کو پڑھتا ہوں۔ میں رکوع میں جاتا ہوں، میرا دل جھکا ہوا ہوتا ہے، میرا بدن جھکا ہوا ہوتا ہے۔ میں سجدے میں جاتا ہوں، اسجد بتخشع، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ میں سجدہ کرتا ہوں، اور ایسا لگتا ہے کہ میرا سر بعد میں جا رہا ہے، میرا دل پہلے سجدے میں چلا گیا۔ سکون کی کیفیت، دل کا اطمینان، روح کا اطمینان، قلب کا سرور، خوشی، وہ کیفیت کہ لگتا ہے میں سب کچھ پیچھے بھول آیا ہوں، میرے کام ختم ہو گئے، دنیا میرے ساتھ ہے ہی نہیں، میں ہوں اور جنت کے سائے ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں اور فرشتے میرا استقبال کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں ان سب کیفیتوں کے ساتھ بھی نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ثم لا ادری اقبلت الصلاۃ ام لا، پھر بھی مجھے نہیں معلوم کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں۔ ہم نماز جب پڑھیں اس استحضار کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خشوع کیا ہے؟ تذلل الجوارح لعلام الغیوب، تذلل القلوب لعلام الغیوب، انسان کے اعضاء و جوارح، اس کے دل اس ذات کے لیے جھک جائیں، پوری طرح سے جھک جائیں، اس کی آواز میں نرمی ہو۔ یہ نہیں ہو کہ شور مچا کر قرات کی جا رہی ہے اور قرآن کے الفاظ سے لڑا جا رہا ہے، بلکہ آواز میں کیفیت ہو۔ ان ھذا القرآن نزل بحزن فاذا قرأتموه فابکوا فان لم تبکوا فتباکوا، یہ قرآن غموں کی کیفیت کے ساتھ نازل ہوا ہے، غموں کے ماحول میں نازل ہوا ہے، حادثوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کے ماحول میں قرآن کا سرور، اس کی کیفیت، خشوع و خضوع، جیسے کہ جب خشکی پھیل جاتی ہے، بارش نہیں ہوتی، لوگ ایک ایک دانے کو، قطرے کو محتاج ہوتے ہیں، اس وقت بادل تیزی سے برستا ہے اور پوری زمین سیراب ہو جاتی ہے، ایسے اللہ کی آیتیں اترتی تھی، اہل ایمان کے دل خوش ہو جاتے تھے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، وہ اللہ
جس نے سب سے خوبصورت کتاب نازل فرمائی، احسن الحدیث، سب سے خوبصورت بات، ایسی کتاب متشابہہ کہ جس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں، اس میں متشابہات ہے، مثانیہ، اس کو بار بار نمازوں میں دہرایا جاتا ہے، تلاوتوں میں جو دہرایا جاتا ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، جب اس کو سنتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے روئیں روئیں سے لگتا ہے کہ اللہ کے خوف کی آواز نکل رہی ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اور ان کا جسم پرسکون ہو کر اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ذالک فضل اللہ، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ یہ اللہ کی ہدایت، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت سے محروم کر دے، جسے وہ گمراہ کر دے، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ انسان جب سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر رہا ہے تو یہ سوچ کر کرے، میں دنیا کا مظلوم ترین انسان دنیا کی نگاہوں میں ہوں گا، لیکن میں مسلم ہوں، میں اپنی گردن اللہ کے سامنے جھکانے والا ہوں، اس لیے مجھے معراج نصیب ہو رہی ہے، مجھے بلندیاں نصیب ہو رہی ہیں، میں اللہ کا سب سے محبوب بندہ ہوں، میں بتوں کو اپنے سامنے نہیں رکھتا، میں شرک نہیں کر سکتا، میں سورج کی پرستش نہیں کرتا، میں صرف ایک اللہ کو ماننے والا دنیا کا سب سے مضبوط اور طاقتور بندہ ہوں۔ میرا دل پاک ہے، میرا جسم پاک ہے، میرا دماغ پاک ہے، میں اس شرک کی گندگی کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں اللہ کا سب سے محبوب اور مضبوط بندہ ہوں، میں سب سے محفوظ بندہ ہوں۔ اور اس کے بعد جب وہ اللہ کی بڑائی بیان کر کے سنا پڑتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ کی ذات پاک ہے، اے اللہ میں آپ کی تعریف بیان کر رہا ہوں، آپ کا نام بابرکت، آپ کی بزرگی سب سے بلند، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پھر وہ شیطان رجیم اور مردود سے جو اس کے دائیں بائیں اسے بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے اللہ کی جناب میں پناہ مانگتا ہے، نام لیتا ہے اللہ کا جو رحمان و رحیم ہے، اور پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کرتا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ اسے سننا چاہیے، اللہ کی جانب سے آواز آ رہی ہوتی ہے، جواب آ رہا ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل، نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دی گئی، میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دی گئی، آدھا میرا آدھا اس کا، لیکن میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے دے دیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو اس ملک میں حدیث اور قرآن کے ترجمے کے امام ہیں اور دین اور شریعت کی خدمت کے امام ہیں، اور ان کا پورا خاندان، انہوں نے لکھا ہے کہ بندہ جب کھڑا ہو اور الحمدللہ رب العالمین کہے تو دل کے کانوں سے سنے کہ اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ الرحمن الرحیم جب وہ کہتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی۔ مالک یوم الدین جب بندہ کہتا ہے اللہ کی جانب سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری عظمت اور میری کبریائی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سے فرمایا جاتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اس نے مدد مانگی میں نے اس کی مدد کی، اس نے میری عبادت کی میں نے اس کی عبادت قبول کی، اور اب جو مانگے گا میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دیجیے، ان لوگوں کا راستہ بتا دیجیے جن سے آپ خوش ہیں، جن پر آپ نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کے راستے سے بچا لیجیے کہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کو مل گیا جو اس نے مانگا۔
پھر وہ جب کہتا ہے آمین تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، فرشتے بھی آمین کہتے، اس کے سب پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس احساس کے ساتھ اس کی سورہ فاتحہ مکمل ہوتی ہے، پھر وہ کوئی دوسری سورہ ملاتا ہے اور اسی کیفیت کے ساتھ اسے سکون نہیں ملتا، قرار نہیں ملتا، اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ زیادہ لمبا قیام کرنا نماز میں افضل ہے، جو کہ حضور نے فرمایا کہ افضل الصلاۃ طول القنوت، کہ سب سے افضل نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو۔ قنوت کے معنی قیام کے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جب اسے سکون نہیں ملتا اور وہ قیام کی کیفیت میں اسے لگتا ہے کہ اب میرا دل جھکا جا رہا ہے، میرا جسم اللہ کے سامنے جھکا جا رہا ہے، میری عقیدت کے جو جذبات ہیں، میری محبت کے، سرور کے، خوشی کی جو کیفیت ہے، مجھے سکون نہیں مل رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا میرے بندے تھوڑا سا جھک جاؤ، اور بالکل اس طرح مت جھکو کہ یکبارگی زمین میں چلے جاؤ، تیاری کر لو، پہلے جھکو، تھوڑا سا جھکو، رکوع میں جاؤ، اور رکوع میں جاؤ تو اس طرح جاؤ کہ تمہارے تمام اعضاء برابر ہو گئے ہوں، تمہاری پیٹھ اور پوری طرح سے برابر ہو گئی، بے دلی کے ساتھ تھوڑا سا جھک گئے، نہ گھٹنے کو صحیح سے مضبوطی سے اس کو پکڑا، نہ سر کو صحیح انداز سے برابر کیا، نہ پوری طرح جھکنا ہے، نہ بالکل کھڑے ہونے کی حالت میں رہنا ہے، بالکل بیچ و بیچ رہنا ہے، درمیان میں اعتدال کے ساتھ، کہ اگر اس پر کوئی پیٹھ پر کوئی چیز رکھ دی جائے تو وہ گرنے نہ پائے، اس کیفیت کے ساتھ رکوع کرنا ہے۔ اور رکوع میں سبحان ربی العظیم، میرے رب کی ذات پاک ہے، وہ عظیم ہے، وہ برتر ہے، دو بار، تین بار، پانچ بار، سات مرتبہ اس کا اعتراف ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ کہا سمع اللہ لمن حمد، سمع اللہ لمن حمد، ربنا ولک الحمد۔ حضور نے فرمایا فرشتے دوڑ پڑتے ہیں اٹھانے کے لیے، اتنا افضل کلمہ، اتنی افضل بات، ایسا کلمہ، ایسی دعا، اس کا ثواب دینے کے لیے اور اس کلمے کو اٹھانے کے لیے دوڑ پڑتے، یتبادرون الی ہذہ الکلمات۔ پھر وہ کھڑا ہوتا ہے، رکوع سے سیدھے سجدے میں نہیں جاتا، کہ رکوع سے سجدے کا حصہ بڑا مختصر ہے، وہ اور پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ جب جھکے تو اوپر سے لے کر نیچے تک پوری طرح سے جائے اور اپنے دل کی محبت کی کیفیت کو تسکین دے، اسے خوشی اور مسرت کا پورا احساس ہو کہ میں کھڑا ہوں، اللہ نے مجھے جانوروں کی طرح رکوع میں جو کیفیت ہوتی ہے ویسا نہیں بنایا ہے، مجھے چلتا پھرتا انسان بنایا ہے، اور میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا، لیکن میں اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، اور بلندی سے نیچے کی طرف، زمین کی طرف جاتا ہے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے جاتا ہے، اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلی واقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء۔ سب سے زیادہ بندہ اللہ سے قریب سجدے میں ہوتا ہے، اس لیے بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ بہتر نماز وہ ہے کہ جس کا سجدہ اس کے قیام سے بھی زیادہ لمبا ہو۔ تو کثرت سے تم دعائیں کرو، جب اپنی انفرادی نفلی نمازیں پڑھ رہے ہو تو کثرت سے سجدے میں دعائیں کی جائیں، جو معصور دعائیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن مجید سے، خاص طور سے ایسی جامع دعائیں کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ بندہ جب اس کیفیت کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو پھر اسے کہاں پتہ ہوتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کے کیا مسائل ہیں، دنیا کی کیا مجبوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ اپنے پیچھے چھوڑ آتا ہے۔ حضور سے کسی نے پوچھا کہ میں کیسی نماز پڑھوں، یا اس نے یہ پوچھا وعظنی واوجز، عظنی واوجز، مجھے نصیحت فرما دیجئے، اللہ کے رسول بہت مختصر نصیحت فرما دیجئے۔ حضور نے فرمایا صلی صلاۃ مودع، ایسی نماز پڑھا کرو کہ جیسے آخری نماز پڑھ رہو، جیسے تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اب اس کے بعد کسی نماز کا موقع نہیں آئے گا۔ ہر نماز اگر ہم اس کیفیت کے ساتھ پڑھنے والے ہوں، اور نمازوں سے پہلے کی سنتیں، نمازوں سے بعد کی سنتیں، حضور نے فرمایا کہ اگر یہ 12 رکعات کا اہتمام کیا جائے، جو سنن مؤکدہ ہیں، سنن ہدیٰ ہیں، سنن قبلیہ اور بعدیہ ہیں، پہلے کی اور بعد کی جو سنتیں ہیں، فرمایا کہ بنیتہ بیت فی الجنہ، جنت میں اس کے لیے گھر بنایا جاتا ہے۔ اور اگر غیر مؤکدہ اور نوافل کا اور زیادہ اہتمام کر لیا جائے تو کیا کہنے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ فرض نماز مشہور کر دیا گیا ہے
کہ آپ کو صرف فرض ادا کرنا ہے، یہ مکملات ہیں۔ فرض نماز کے لیے تیاری ہے، فرض سے پہلے کی سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی ہمیشہ چھوڑنے کا عادی بن جائے تو اس کی سخت ملامت کی جائے گی، اس کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اور بعد کی جو سنتیں ہیں، جو ہمارے فرض میں کچھ کوتاہی ہو جاتی ہیں، ان کوتاہیوں کو اور ان غفلتوں کو، اور فرض کی جو روشنی ہوتی ہے فرض نماز کی، وہ ہماری اپنی نماز پر بھی منتقل ہوتی ہے، پڑتی ہے۔ ہم نے امام سے قرات سیکھی، اب اس کی نقل ہم اپنی نماز میں کریں، بہت سرور کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، جو صورتیں بھی ہمیں یاد ہوں اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ جب اس کیفیت کے ساتھ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ خبیب ابن عدی کا اجر پاتا ہے۔ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص ہیں کہ جن سے جب کہا گیا کہ اب تمہیں پھانسی دے دی جائے گی، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اور بہت سے صحابہ کو جو قرآن سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے ان کو قتل کر دیا گیا، تو حضرت خبیب نے یہ عرض کیا کہ میں تیار ہوں، مجھے قتل کیا جائے گا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، مجھے اگر اسلام کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کس پہلو پر میرا قتل ہوگا، لیکن مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دو، 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دو۔ کہا جاتا ہے اول من سن الصلاۃ قبل القتل، حضرت خبیب بن عدی وہ شخص ہیں جنہوں نے قتل سے پہلے نماز کی بہترین سنت کو جاری کیا کہ اگر کوئی مومن کہیں اس طرح سے پھنس جائے اور اس پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو ایک مرتبہ دل باندھ کر اپنے اللہ سے لو لگا کر مانگ لے۔ انہوں نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے دو، اور ایسی لمبی نماز، سکون کی، اطمینان کی نماز پڑھی کہ ظالم دیکھتا رہ گیا کہ یہ اپنے رب کے بارگاہ میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، یہ بندہ مومن کون ہوتا ہے، آخر اس کے سینے میں کیسا دل ہوتا ہے، اس کا وجود کیسا ہوتا ہے۔ حضرت مسلم ابن یسار ایک مرتبہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کا ایک ستون گر گیا، لوگ جمع ہو گئے، ہنگامہ ہو گیا، اور نماز سے جب فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ ان کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ یہاں پر کوئی واقعہ پیش آیا، اس لیے کہ ان لوگوں کو نماز سے سکون حاصل ہوتا تھا۔ کتنے ایسے صحابہ ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، تیر آ کر لگ گئے، نیزے لگ گئے، ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، چونکہ جب وہ نماز میں داخل ہو جاتے تھے تو پھر غفلت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ایسے ماحول میں اپنی نماز پڑھیں جہاں کوئی کسی قسم کا ڈسٹربیشن نہ ہو، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ بہت سی مرتبہ لوگ بیچ میں بالکل نماز شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ سامنے سے گزرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی سترا نہیں ہوتا سامنے، اور ان کو خود بھی پریشانی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلے اطمینان کر لیں، پہلی منزل میں چلے جائیں، کونے میں کھڑے ہو جائیں کہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، میں ہوں اور اللہ ہو، اور میری عبادت اللہ کے ساتھ جاری رہے۔ اللہ رب العزت نے اسی طریقے پر، اسی اصول پر نماز سکھائی۔ حضور نے دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اسے فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر اس نے نماز پڑھی، آپ نے پھر فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ یہ فرمایا، پھر آپ نے نماز پڑھ کے دکھایا اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اطمینان سے پڑھو، کوے کی طرح ٹھونگ مت مارو اور لومڑی کی طرح نظر اپنی ادھر ادھر مت کرو۔ حضور نے یہ مثال دی، یہ الفاظ بیان فرمائے ہیں کہ نقر الغراب ونظرة الثعلب، اور حضور نے یہاں تک فرمایا ہے کہ لَيَنْتَهِيَنَّ اقوام، کہ لوگ رک جائیں، نظر نماز میں اوپر کی طرف یہاں وہاں نہ اٹھائیں، گھڑی نہ دیکھیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ، کہیں ڈر ہے کہ ان کی نگاہیں اچک نہ لی جائیں، اللہ تعالیٰ ان کی نظر نہ چھین لے، ان کی آنکھ کی بینائی نہ چھین لے۔ نماز میں دیکھتے ہیں اور اللہ کی طرف پوری طرح سے متوجہ رہیں، جہاں پر نماز کے جس رکن میں جہاں نظر ہونی چاہیے وہاں نظر رکھیں، اور پورے خضوع کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ، اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے حضور نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا یا معاذ، ابو داؤد کی روایت ہے اور امام بخاری کی ایک دوسری کتاب ہے صحیح بخاری کے علاوہ الادب المفرد، اس میں امام بخاری نے یہ بھی اضافہ کیا ہے
کہ حضرت معاذ نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، فرمائیے۔ حضور نے فرمایا یا معاذ انی لاحبک، معاذ مجھے تم سے محبت ہے، انی لاحبک، مجھے تم سے محبت ہے۔ حضور نے 3 بار فرمایا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یہ کہنا مت بھولو، ضرور اللہ سے مانگو، اے اللہ میری مدد کیجئے اپنے ذکر کے لیے، اپنے شکر کے لیے، آپ کی اچھی سے اچھی عبادت کرنے میں میری مدد کیجئے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تأملت انفع الدعاء، میں نے بہت غور کیا کہ سب سے زیادہ فائدہ مند دعا کون سی ہے؟ فَإِذَا هُوَ الْعَوْنُ عَلَى مَرْضَاتِهِ، یہ دعا کہ اللہ اپنی مرضی کی توفیق دے دیجئے، جو آپ چاہتے ہیں اس کے مطابق مجھے ڈھال دیجئے، مجھ سے ویسی عبادت کرا لیجئے، ویسی دعائیں کرا لیجئے جو آپ کو پسند ہیں، مجھے نہیں آتی، اے اللہ آپ مدد کر دیجئے۔ حسن عبادت کی دعا کرنا، اور اللہ کیوں نہ دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر جو رحم کا وعدہ فرمایا، مغفرت کا جو وعدہ فرمایا، الرحمن علی العرش استوى، یہ نہیں فرمایا الجبار علی العرش استوى، بلکہ عرش پر مستوی ہے، رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ایک قافلہ آیا، قیدی آئے، ایک عورت اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے اور وہ بچہ مل نہیں رہا ہے، بڑی مشکل سے جا کر جب وہ بچہ ملا، اسے سینے سے چمٹا لیا اور اسے دودھ پلایا۔ حضور ایسے موقع کو جانے نہیں دیتے تھے، صحابہ کی تربیت فرماتے تھے، فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو کبھی آگ میں ڈال سکتی؟ ارأیتم ان هذه الامرأة طارحة ولدها في النار، اپنے بچے کو کبھی آگ میں ڈال سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، اتنی بے چین تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ارحم بعبادہ من هذه، اللہ تعالیٰ اس بندی سے زیادہ اپنے بندوں پر محبت کرنے والا ہے، وہ آگ میں ڈالے گا، وہ آگ سے نکالنے کے لیے، نجات دینے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ تو مومن بندوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں سکون پیدا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء، تمہاری دنیا میں سے مجھے 2 ہی چیزیں محبوب ہیں، ایک عطر ہے اور ایک بیویاں ہیں، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال نماز قائم کرو اور نماز سے مجھے سکون پہنچاؤ، سرور کی کیفیت پیدا کرو۔ اس لیے ہم جب رمضان میں داخل ہو رہے ہیں اور روزے کا اہتمام کرنے والے ہیں، تراویح اور تہجد کا اہتمام کرنے والے ہیں، تو اس نیت کے ساتھ داخل ہوں اور اللہ سے اس توفیق کو مانگتے ہوئے کہ ہم خشوع و خضوع کے ساتھ اچھی نمازوں کو پڑھتے ہوئے ہم اپنا رمضان گزاریں گے، تراویح بھی اطمینان سے پڑھیں گے، قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ جو سلسلہ ہے قرآن کو سننے کا، دوڑ بھاگ کا،